جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو جیون کیسے جینا چاہیے، آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ جی ایک سوال یہ بھی کرنا چاہ رہی ہیں، وہ یہ ہے جب ہم نے محمد صاحب کو نہیں دیکھا تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ محمد صاحب 1500 برس پہلے دنیا میں آئے تھے، اب تو نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ اور ہم اگر محمد صاحب کی بات مانیں بھی تو کس وجہ سے مانیں؟ وجہ بتائیں، آسان زبان میں سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کے جیون جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور بات صحیح ہے، جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ تو بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے زمانے میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے جو حکم ہیں، ان کی جو جیونی ہے وہ پوری طرح سرکشت ہے اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ لوگوں نے سنسار کے سچے مالک، اپنے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ ہاں، نہیں دیکھا، لیکن آپ اسے مانتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ کائنات کو چلا رہا ہے، دکھتا بے شک نہیں ہے لیکن روز دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، ہوا چلا دیتا ہے، ہمیں جیون دیا ہے، اس نے ہمیں جیون جینے کے سارے سادھن ہمیں دے رہا ہے، کھانے کے، پینے کے۔ اسی لیے ہم بن دیکھے سنسار کے سچے مالک کو مانتے ہیں اور دل میں یقین رکھتے ہیں کہ مالک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل ہمارا اس بات کو تو مانتا ہے کہ یہ کائنات بغیر بنائے نہیں بنی اور بغیر چلائے نہیں چل رہی ہے، لہٰذا اس کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہے، ایک کے اشارے پہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ مالک دکھتا کیوں نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں جیون دے کر اس نے جیون جینے کے دو راستے ہمارے سامنے کرے ہیں اپنی رچنا میں، جو ہمارے اندر اپنی رچنا اس نے رچی ہے، اچھائی اور برائی، یہ دو رچنا رچی ہے، ان دونوں کے ذریعے سے ہی وہ یہ ٹیسٹ لے رہا ہے ہمارا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا سے اچھے کرم کر کے مجھے راضی کر کے آتا ہے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کر کے، اور وہ پھر سورگ میں انعام پاتا ہے، اور کون میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے آتا ہے، برائی پہ چل کے آتا ہے، مجھے بھول کر دنیا سے آتا ہے، میرا ناشکرہ بن کے آتا ہے، میرا احسان نہیں مانتا، میری ناقدری کر کے آتا ہے۔ یعنی جیون کا سمے سب کو دیا ہے اللہ نے، اب جو اللہ کا ناشکرہ بن کے مرا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ناس قدری کر کے، میری ناشکری کر کے مر کے آتا ہے اور پھر وہ میری نرک میں سزا پاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اچھے کرم کر کے اللہ کو راضی کر کے بھی مر رہے ہیں اور برے کرم کر کے ناراض کر کے بھی مر رہے ہیں۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیپر لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو چھانٹنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے کہ کون اچھے کرم کرتا ہے اور کون برے کرم کرتا ہے، پھر وہ اچھے کرم کرنے والوں کو بہترین جیون دے گا جس میں کبھی موت نہ آئے گی، جو ہمارے اندر سورگ کی اچھائیں اس نے رکھی ہیں یہاں پر دنیا میں، ہم مرنا نہیں چاہتے لیکن یہاں وہ موت دیتا ہے ہمیں، جنت میں نہیں ملے گی، پھر اگر ہم اس کو راضی کر کے مرے سورگ میں نہیں ملے گی پھر موت۔ ہم یہاں دکھوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ہمیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے، یہ اس کی بادشاہت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہمیں اسی سے پہچاننا ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جو ہماری مرضی کے خلاف اپنے قانون، اپنے فیصلے بھیجتا ہے اور اس کائنات کو بڑے حساب سے چلا رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمیشہ جوان رہیں، لیکن اس کائنات کا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں انسان اگر زندگی ہوتی ہے تو اسے بوڑھا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اگر صحت اچھی مل جائے، اچھا جنت میں بوڑھا نہیں ہوگا انسان، سورگ میں انسان بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ دنیا کے اندر اگر اچھی صحت مل جائے تو انسان سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، مجھے میری صحت کو بیماری نہ کھائے۔ اسی پرکار سے یہاں پر دیکھو، ہم دیکھیں دنیا بیماریوں کا گھر ہے، جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، انسان ہمیشہ جوان رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، صحت مند رہے گا، نہ وہاں بڑھاپا آئے گا، انسان کی جوانی کی طاقت نہیں گھٹے گی۔ سمے تو وہاں پر ہے ہی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے جتنا سمے بیتے گا اتنا ہی زندگی کا مزہ بڑھتا رہے گا، اس دنیا میں گھٹتا ہے مزہ، جیسے جیسے انسان کے شریر میں جان کم ہوتی رہے گی
اگر میرے شریر میں جان ہی نہیں ہے تو دنیا مجھے کیا اچھی لگے گی، دنیا کی مجھے ہر چیز پھر بیکار لگے گی۔ تو یہاں کیا ہے، شریر کی طاقت جیسے گھٹتی جائے گی، دنیا کا مزہ ہر چیز کا ویسے ہی گھٹتا چلا جاتا ہے، اور جیون کا سمے ہمیں جو دیا گیا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی سورگ نہیں ہے، جنت نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر جنت نہیں ہے تو پھر ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جنت کی اچھائیں پھر کیوں رکھی ہیں؟ ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ جنت کی خواہش ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ ہمیں موت دیتا ہے یہاں پر۔ ہم دکھ تکلیف کو پسند نہیں کرتے، یہ جنت کے سپنے ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ ہمیں دکھ تکلیف میں گھرتا رہتا ہے یہاں۔ ہم بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے، یہ سورگ کے سپنے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر، سورگ کی اچھا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ ہمیں جو ہے یہاں دکھوں میں، تکلیفوں میں، بڑھاپے میں گھرتا رہتا ہے۔ تو ہمارا بنانے والا مالک اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس نے سنسار میں ہمیں بھیج دیا ہے اور خود ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہمیں اس کی اس کائنات میں اس کی خاموش قدرت سے ہمیں اس کی مرضی کو پہچاننا چاہیے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر آسمان سے جو آیا ہوا میسیج ہے اس کا قرآن مجید، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایشور کا مطلب کیا ہے، اس میں دو شبد پہ ہم غور کریں، ایک تو ہے ای اور ایک ہے سور، ایشور۔ ای کا مطلب کیا ہے، اس کائنات کے مالک کو سور، اس کائنات کے سور سے پہچانے۔ سور کا مطلب کیا ہے، اس کی آواز، اس میں جو کائنات میں جو اس کی قدرت چل رہی ہے، جاری اور ساری ہے، لاکھوں انسانوں کو روز موت دے کے اٹھاتا ہے، لاکھوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے، ساری دنیا کو چلا رہا ہے، مگر خود دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دکھوں میں ہمیں گھیرتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا ہے، پریشانیوں میں گھیرتا ہے، مصیبتوں میں گھیرتا ہے، جیون کا ہمیں سمے دیا ہے، دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں۔ پوری طرح سے اس کی کائنات میں غور کریں اور اپنے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا میں غور کریں۔ تو ای سور، سور کا مطلب آواز، کس چیز کا سور ہے، دھن۔ تو اب ہم سمجھیں کہ ای کا مطلب اس کائنات کے مالک کو، سور کا مطلب اس کائنات کے سور سے پہچانے، اس کائنات کی اللہ کی جو خاموش قدرت یہاں چل رہی ہے اس قدرت سے اللہ کو پہچانے۔ تو بھئی بہت بڑھیا سوال کیا گیا تھا کہ نہ لوگوں نے اللہ کو دیکھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو پھر لوگ قرآن اور نبی کے فرمان کو کیوں مانتے ہیں؟ پوری دنیا میں ان کے ماننے والے کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ اب دیکھو نا، یہ ہے ہندوستان، اور اسلام دھرم کا قانون اللہ نے بھیجا سعودی عرب میں، اب یہ پوری دنیا میں پھیلا، کیونکہ سب کا مالک ایک ہے، وہ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ پر یہ فرض ہے کہ اپنے پیغام کو، سچ اور جھوٹ کو ہر جگہ دکھائے، اور پھر لوگوں کا ٹیسٹ لے کہ کون اس سے ڈرتا ہے، کون اس سے ڈر کر اس کے حکم پہ آ جاتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، تاکہ پھر وہ فیصلہ کرے، جیسے انسان کے کرم ہیں ویسے ہی ان کو بدلہ دے۔ جو اس سے ڈر کر اس کے حکم پہ آ جائیں، اسے راضی کر کے مریں، ان کو ہمیشہ کامیابی کا جیون دے موت کے بعد۔ اور جو لوگ اپنے گھمنڈ میں اللہ کے حکم پہ نہ آئیں، اپنے اہنکار میں پڑے رہیں، اللہ سے نہ ڈریں، جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کے حکم پہ نہ آئیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر نہ جئیں، اچھائی پر نہ چلیں، برائی پر چلیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھیں، شیطان کے راستے پر چلیں، اور جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائیں، تو وہ اللہ کی نرک میں سزا پائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نرک کی آگ میں سزا دے گا۔ اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ کمابیش جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، کمابیش 1,24,000 پیغمبر اوتار دھرتی پہ اوترت ہو چکے ہیں، آئے ہیں، اور اللہ کا پیغام سنایا ہے، ہر قوم کو، ہر پبلک کو اللہ کا پیغام سنایا ہے، تاکہ مرنے کے بعد کوئی انسان اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ تو نے ہم تک اپنی خبر نہیں بھیجی۔ ان میں سے آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک دنیا رہے گی باقی، قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ قرآن ایک آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کی مرضی پہ جینا چاہے، تو وہ قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل سکتا ہے، اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے، اور جو نہ آنا چاہے وہ اپنی منمانی کرے۔ سب کو اس مالک نے جیون کا سمے دیا ہے اور سب کا امتحان لیا ہے۔ تو سوال اچھا ہے کہ نہ لوگوں نے اللہ کو دیکھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو پھر لوگ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیوں مانتے ہیں پوری دنیا میں، کہ کیوں ماننے والے بن گئے تھے سارے لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی، ذرا دھیان لگا کے سنیں ہم، کہ جس نے انسانوں کی رچنا بنائی
جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو بنایا، انسان کے اندر اپنی رچنا کو بنایا. جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے، جب برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے. یہ اس نے جیون جینے کے 2 راستے ہمیں دکھا دیے ہیں، اور یہی رچنا ہے اس کی ہے. اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، جیون کا سمے دے دیا ہے. تو جس نے رچنا بنائی اسی اللہ نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید اتارا آسمان پر سے. جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ ایشور کو راضی کر کے دکھایا اور دنیا کے انسانوں کو بتایا. اب دیکھیے یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، اللہ اس بات پر بھی طاقت رکھتا تھا کہ پیغمبر کو پیدا کرتا، 1 گھنٹے میں ہی ساری جو حکم انسانوں کو بھیجنے تھے وہ بھیج کر کے پھر پیغمبر کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے. لیکن اللہ جو کاریہ کرتا ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آدیش دھیرے دھیرے بھیجے اور اپنے پیغمبر کو اشارہ کیا کہ میں اپنے آدیش، میں نے جو اپنے بندوں کے اندر، اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کے اندر اپنی رچنا رچی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر میں اپنے آدیش تمہیں دھیرے دھیرے بتاؤں گا. تم انہیں پورے کر کے بتاؤ، تم انہیں پورے کر کے دکھاؤ اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سارا جہان انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کرنا ان کے جیون کا مقصد ہے. پھر یہ میرے انعام کے حقدار بن جائیں گے، ہمیشہ کا جیون موت کے بعد پائیں گے. تو آپ جب چیک کریں گے قرآن میں جو سنسار کے سچے مالک نے کہا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے، پورا کر کے دکھایا ہے، اللہ کے حکموں پر چل کے دکھایا ہے اور دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا ہے. تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ورنہ ہمیں کیا معلوم پڑتی شیطان کون ہے. قرآن میں ہی اللہ نے بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے جو تمہارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. بات سمجھے؟ ہم شیطان ہمیں دکھتا نہیں، ہمارا بنانے والا مالک ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان ہے جو تمہارے اندر برے خیال پیدا کرتا ہے. اس کے برے خیالوں سے بچو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان مردود کی پناہ سے میری پناہ میں آ جاؤ. تمہیں دنیا میں جیون کا سمے دیا گیا ہے، اس جیون کے سمے میں جیون کے مقصد کو پورا کر کے آ جاؤ، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اصل جیون موت کے بعد ہے. تو بھئی سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں تو ان کی بات کیوں مانیں، جبکہ وہ 1500 برس پہلے دنیا میں آئے تھے، اب تو نہیں ہے. تو دیکھیے اسی لیے مانیں گے کہ آپ کو اپنے مالک کی اگر کھوج کرنی ہے، اس کا پتہ لگانا ہے، جیون کا مقصد جاننا ہے، تو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے وہ قرآن مجید جو ان پہ آسمان سے اوترت ہوا تھا، اترا تھا. اور جو قرآن مجید میں کہا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے. جس رچنا پر ایشور نے، ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے. 1 کण کے برابر بھی برائی ہو تو اس کو ناپسند کرو، اور 1 کण کے برابر بھی اچھائی ہو تو اس کو پسند کرو، اس پہ چلو. اسی رچنا کے آدھار پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور قرآن مجید. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیونی، ان کا حکم ماننے کا بیس یہ ہے کہ جو انسان چاہے کہ میں اپنے مالک سے ڈرتا ہوں اور میں اچھائی پہ چلنا چاہتا ہوں، برائی سے بچنا چاہتا ہوں، میں امن شانتی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بیس ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو اپنے جیون میں اتارے. کیونکہ ان کی جیونی اسی رچنا پہ آدھارت ہے جو رچنا ہماری بنی ہوئی ہے، کیونکہ سب کا مالک ایک ہے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا. اس لیے ہم ان کی زندگی کے نقش قدم پر چل کر ان کی جیونی اپنے جیون میں اتار کر ہی پوری طرح برائی سے بچ سکتے ہیں اور پوری طرح اچھائی پر چل سکتے ہیں اور اپنے مالک اللہ کو راضی کر کے مر سکتے ہیں اور موت کے بعد کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنے لوگ اللہ کے حکم پر چل کر، سچائی پر چل کر اپنی جان دے دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو انسان کے خود کے اندر ہے اس کے آدھار پر اسلام کو پہچان لیتے ہیں،
وہ جان جاتے ہیں کہ اسلام سچا دھرم ہے، اسی لیے وہ روشنی میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے لیے سچائی پر چل کر جان بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایشوری رچنا کے آدھار پر سچائی کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اور بدبخت شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ انسانوں کو ایشوری رچنا سے ہٹا دے اور ادھرم پر لگا دے۔ ادھرم کیا ہے؟ ادھرم وہ ہے جو انسان کے سچے بنانے والے مالک سے اسے دور کر دے، دور لے جائے، اور دھرم وہ ہے جو انسان کے سچے بنانے والے مالک سے مالک کے قریب لے جائے۔ دھرم کا مطلب ہے ہمارے بنانے والے مالک اللہ تعالی کا بھیجا ہوا قانون ہمارے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جس کو جیون میں دھارن کر کے اور امن شانتی حاصل کیا جائے اور موت کے بعد مکتی پائی جائے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، ایشور نے، سب کا مالک ایک ہے، اللہ نے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے ہمارے اندر اپنی رچنا میں۔ اب اسلام دھرم میں جو سدھانت اور قانون دیے گئے ہیں، اسلام اللہ کی بنائی ہوئی رچنا پر اچھائی ہے، سچائی ہے، بھلائی ہے، اس میں امن ہے، شانتی ہے، اس لیے لوگ اسلام کو مان لیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان لیتے ہیں بنا دیکھے، کیونکہ جو کھوج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اپنے مالک کی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے پہچان لیتے ہیں کہ بے شک یہی دھرم ہے جو ہمارے سچے بنانے والے مالک کا بھیجا ہوا ہے، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو آپ بھینس کی طرح ڈنڈے سے نہیں ہانک سکتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اس کے سامنے دو راستے کرے ہیں، اس کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اچھائی پر چلنے میں سکون رکھا ہے، اس کو اشارہ کیا ہے اچھائی میری ہے، اچھائی پہ چل۔ اچھائی کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے، امن سکون ہے، اور موت کے بعد بھی سکون والا جیون ہے، جنت کا جیون ہے۔ برائی، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے انسان کے اندر، اور برائی سے بے چینی رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، سورگ کے سپنے رکھے ہیں انسان کے اندر، مرنا نہیں چاہتا، دکھوں کو پسند نہیں کرتا، بڑھاپے کو نہیں چاہتا، ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ سکھ بھوگنا چاہتا ہے، سکھ بھوگنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ سورگ کے سپنے ہیں۔ شرم کا مادہ رکھا ہے، حیا کا مادہ رکھا ہے، اکڑنے کا مادہ رکھا ہے، جھکنے کا مادہ رکھا ہے، گھمنڈ کرنے کا مادہ رکھا ہے، نرمی کا مادہ رکھا ہے، گرمی کا مادہ رکھا ہے۔ یہ سب رچنا ہے ایشور کی رچی ہوئی انسان کے اندر، اور جیون کا سمے دے دیا ہے، دو راستے سامنے کر دیے ہیں۔ تو انسان کوئی بھینس نہیں ہے کہ ڈنڈے کی طرح آپ اسے ہانک دیں گے وہ چل جائے گا، نہیں، انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھو نا، 10 یا 15 سال کا بچہ ہو، اسے اپنے نفع نقصان کا کچھ بھی ہوش نہیں ہے، کیا میرے لیے لابھ ہے، کیا میرے لیے ہانی ہے، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، نہ زندگی کا ہوش ہے، نہ دنیا کا ہوش ہے، اور اس کے ماں باپ اس کے بھلے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا اس کام کو کر لے، اور اس کو برا لگتا ہے، اور برائی پر الٹا چلتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان کا امتحان لے رہا ہے اس کا بنانے والا، اس کو سمجھ دے دی ہے، عقل دے دی ہے، جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط کام ہے، سچ بولنا اچھا کام ہے، جانتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے صاف صاف دکھا دیے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ سے یہ نہ کہہ سکے گا انسان کہ اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ اللہ نے انسان کے اندرونی حصے میں انسان کو سمجھا دیا ہے، تو انسان جانتا ہے اس بات کو کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا۔ ہر بستی، ہر پبلک میں آپ چل جائیے، ہر بستی، ہر پبلک میں آپ کو لوگ یہی ماننے والے ملیں گے، چاہے وہ برائی پہ چل رہے ہوں، لیکن وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ شراب پینے والا ساری زندگی شراب پیتا رہے، مگر وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ شراب پینا اچھا کام ہے، اگر صحیح ہوش و حواس میں بات کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ شراب پینا برا کام ہے۔ تو جب اللہ نے بتا رکھا ہے اور سمجھا رکھا ہے انسان کو، تو اب یہ برائی کر کے مرتا ہے، تو اللہ پوچھے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا، برائی پہ چلنا برا کام ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو پھر تو نے کیوں کیا ہے؟ اور اس کے بعد جواب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں
کہ संसार کے सच्चे मालिक का सच्चा पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुँचे। इसलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और जितना भी हो सके हमारे चैनल को फैलाएँ हैं। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज, संसार के सच्चे मालिक की खबर पहुंचा देना हमारा काम है, हैं? दिलों में हिदायत देना, दिल को बदलना, ये अल्लाह का काम है, हैं? क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसके दिल दिमाग में क्या है। हमारा काम अल्लाह के सच्चे पैगाम को लोगों तक पहुंचा देना है, सच और झूठ को दिखा देना है कुरान के द्वारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा। अब कौन डरता है और कौन उससे नहीं डरता है, सच्चा रास्ता दिखाना अल्लाह का काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। जो अल्लाह से डरता है और अल्लाह की खोज करता है, अल्लाह उसको अपना रास्ता दिखा देता है, अपनी हिदायत दे देता है। जो नहीं डरता है, जिस रास्ते पर चलना चाहता है, अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ता खोल देता है। तो ये अल्लाह को खबर है ना, कौन डरने वाला है कौन न डरने वाला, किसके दिल में क्या है, तो अल्लाह को ही पता है। लेकिन हम पे जिम्मेदारी दी है कि हम अल्लाह का सच्चाई का पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जब अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचता है तो उन्हें अच्छाई से और भलाई से इतनी नफरत होती है कि वो अच्छाई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अमन शांति को मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं और फसाद को जिंदा करते हैं। जो इंसानी शक्ल में शैतान हैं, जो आज भी ऐसे लोग देखने के लिए और सुनने के लिए पाए जा रहे हैं कि वो धर्म के नाम पे फसाद फैला रहे हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं। अब इन लोगों को ना ज़िंदगी का होश है ना दुनिया का होश है। याद रखें मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क पर दुनिया में नहीं पकड़ता। कुफ्र का मतलब अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करना। अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत करेगा वो शैतान की इबादत करेगा, चाहे वो ज़मीन की करे, आसमान की करे, सूरज की करे, चांद की करे, पत्थर की मूर्ति की करे, जिसकी भी करे। जो संसार के सच्चे मालिक को छोड़कर उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करेगा, उसके आगे झुकेगा, तो वो कुफ्र करता है, अल्लाह का इनकार करता है और अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलता है। क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई रचना में एक मालिक को पुकारना है और यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को साझेदार ठहराना, पार्टनर ठहराना, अल्लाह की कदर व कीमत कम करना और उसकी पैदा की हुई चीज़ों की कदर व कीमत ज़्यादा करना। इंसानों के आगे सर झुकाना, अल्लाह को भी मान रहा है, इंसान को भी मान रहा है, अल्लाह को भी मान रहा है और जो है दुनिया की चीज़ों को भी मान रहा है। तो याद रखें, अल्लाह कुफ्र और शिर्क पर दुनिया में नहीं पकड़ता, जुल्म पर पकड़ता है। जब इंसान जुल्म की इंतहा कर देता है तो उसे फिर अल्लाह ताला पकड़ता है। अब ये चीज़ का इशारा आप इंसान की रचना में चेक करें, जो ईश्वर की रची हुई रचना है। अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसान को इशारा करता है, क्योंकि अकल का इम्तिहान है, इंसान की अकल का इम्तिहान है, इंसान की बुद्धि का इम्तिहान है। आप देखें, जब इंसान मूर्ति के आगे झुकता है या अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुकता है, अल्लाह ने इंसान को अकल दी है। इंसान देख रहा है कि मूर्ति बेजान है, ना देख सके, ना बोल सके, ना सुन सके, ना चल सके, ना फिर सके, हैं? तो इंसान की अकल का इम्तिहान है। जब इंसान मूर्ति के आगे झुकता है तो अल्लाह इंसान के अंदर ऐसी बेचैनी पैदा नहीं करता जितनी के गुनाह जुल्म करने पर पैदा करता है। जब इंसान जुल्म करता है तो उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है, दिल घबराता है, दिल दिमाग बेचैन होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुफ्र पर दुनिया में नहीं पकड़ता। अगर उसके अलावा किसी और की पूजा करेगा, किसी और के आगे सर झुकाएगा, तो अल्लाह बेनियाज है, उसे नहीं पकड़ता हैं। हाँ, अगर ईमान कबूल करेगा, अपने सच्चे मालिक को मानेगा, तो मरने के बाद जन्नत में जाएगा, नहीं मानेगा तो जहन्नुम में जाएगा। सीधी सी बात है, वो मौत के बाद का मसला है, वो मौत के बाद का मसला है। लेकिन जब दुनिया में जुल्म की इंसान इम्तिहा करेगा, इम्तिहा कर दी उसने जुल्म की, जुल्म पर जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह पकड़ लेता है। दुनिया में भी सजा देगा और आखिरत में तो दर्दनाक सजा देगा, मौत के बाद की ज़िंदगी में। आखिरत का मतलब है आखिरी ज़िंदगी। इस ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी आएगी वो आखिरी ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी में इस ज़िंदगी का फैसला होगा और फिर लोगों को जो है सज़ा या जजा, सज़ा या इनाम मिलेगा। तो भी आपने सवाल किया था कि इंसान को जीवन कैसे जीना चाहिए, तो याद रखें, हमें जीवन अपने मालिक को राज़ी करने के लिए जीना चाहिए और मालिक को राज़ी करने के लिए उसकी अपने अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर हमें किसी की नकल चाहिए,
جیون جینے کے لیے، کیونکہ نقل زیادہ انسان نقل بھی زیادہ چلتا ہے، اور وہ نقل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کی، زندگی کی، کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، تب ہم اپنے بنانے والے مالک کو راضی کر سکتے ہیں اور برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھو نا، دیکھو اسلام دھرم کے اندر ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جو بھی زندگی جینے کے طریقے ہیں انسان کے، وہ سب بتائے گئے ہیں۔ پیشاب کھڑے ہو کے نہیں کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاوا کرنا ہے۔ اب یہ لمبی بات ہے، آپ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں اور چیک کریں، آپ کو معلوم ہو جائے خود ہی کہ اسلام کتنا اچھا دھرم ہے، ہمیں اچھائی پہ چلاتا ہے پوری طرح برائی سے بچا کر۔ تو جیون جینے کے لیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، ان کی زندگی اپنے جیون میں اتاریں اور اپنے مالک کو راضی کریں، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی